السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ، سبق نمبر 62، سبق نمبر 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق علیہ۔ زاد مسلم لا يذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءة ولا فی آخرها، وفی روایت لأحمد والنسائی وابن خزیمہ لا يجهرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی اخرى لابن خزیمہ كانوا يسرون، وعلى هذا يحمل النفي في رواية لمسلم خلافا لمن أعلها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں امام مسجد نبوی حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل، امام برحق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا آغاز کرتے تو الحمدللہ رب العالمین سے نماز کا آغاز کرتے۔ امام مسلم نے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ قرات کے شروع میں اور آخر میں دونوں موقع پر بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد، نسائی اور ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری طور پر اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ ابن خزیمہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے، اور اسی پر صحیح مسلم کی روایت کی نفی کو محمول کیا جائے گا، بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اسے معلول کہا۔ میرے محترم بھائیوں، معزز سامعین و سامعات، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز اللہ اکبر کے بعد آغاز کرتے جہری طور پر تو آپ الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کرتے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی جہراً جب نماز کو شروع کرتے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ جب نماز کو شروع کرتے جہراً تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے۔ مسلم میں ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ بسم اللہ نہ پڑھنا، بسم اللہ کی نفی، اس کی صورت یہ ہے کہ بسم اللہ کو فاتحہ کے ساتھ جہراً نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ مسند احمد، نسائی، ابن خزیمہ وغیرہ میں جو ہے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے فاتحہ کی قرات جہری نمازوں میں جہراً کرتے، تو جہری نمازوں میں فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً نہیں پڑھتے بلکہ آہستہ پڑھتے تھے۔ اور پیچھے اسی باب میں ہم احادیث پڑھ آئے ہیں کہ فاتحہ سے پہلے سری طور پر نبی علیہ السلام اللہم باعث سبحانک اللہم اور اللہم انت الملک، یہ تمام دعائیں پڑھتے تھے۔ انہی میں بسم اللہ بھی سری طور پر آہستہ پڑھتے،
اور جو آپ جہری نماز شروع کرتے تو وہ ہوتی تھی الحمدللہ رب العالمین سے۔ بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ جہرن پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو زیادہ صحیح روایات اس بات کی ہیں کہ بسم اللہ کو فاتحہ کے ساتھ جہرن نہیں پڑھا بلکہ آہستہ سے پڑھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کا حصہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس تعلق سے ابن کثیر میں مختلف اقوال لائے، جن میں سے ایک قول یہ ہے ایسے لوگ جو جہرن پڑھتے ہیں وہاں سری پڑھا جائے تاکہ یہ حکم اور یہ عمل بھی واضح ہو، جہاں سری پڑھا جاتا ہے وہاں جہرن پڑھ دیا جائے تاکہ یہ پڑھنا بھی جو ہے وہ عمل میں آ جائے اور اس تعلق سے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کے ساتھ جہرن نہیں پڑھنا بلکہ آہستہ پڑھنا ہے، یہ اس حدیث سے ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ باقی جن لوگوں نے صحیح مسلم کی روایت کو معلول کہا کہ لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، روایت معلول نہیں ہے، نہ یہ حصہ معلول ہے، بلکہ اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ آہستہ پڑھتے جیسا کہ مسند احمد وغیرہ وغیرہ سے ثابت ہوا۔ تو بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا یا فاتحہ کے ساتھ جہرن اونچی آواز سے پڑھنا دونوں طرح جائز ہے، تاہم اکثر اور زیادہ صحیح روایات کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ ہی پڑھنا ثابت ہے۔ اگلی حدیث وعن نعیم المجمری قال صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى اذا بلغ ولا الضالین قال آمین ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائی وابن خزیمہ۔ حضرت نعیم مجمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابو ہریرہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اور اس کے بعد ام القرآن فاتحہ پڑھی، یہاں تک کہ جب ولدالین پر پہنچے، ولدالین کہا تو پھر اس کے بعد کہا آمین، اور جب بھی سجدہ کرتے اور جب بھی بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو کہتے اللہ اکبر۔ پھر ابو ہریرہ نے سلام پھیرا اور فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نماز کی ادائیگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں، یعنی میری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی جیسی ہے۔ اب بھائیو اس حدیث سے بسم اللہ جہرن پڑھنا ثابت ہوا، کیونکہ ابو ہریرہ نے بسم اللہ پڑھا تو پیچھے نعیم مجمر نے جناب ابو ہریرہ کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنا۔ اس حدیث سے بسم اللہ جہرن پڑھنا ثابت ہوا، اور اس حدیث سے امام کا ولدالین کے بعد آمین کہنا ثابت ہوا۔ اس حدیث کے راوی نعیم مجمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آل کے آزاد غردہ غلام تھے۔ نعیم مجمر، ان کو مجمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
حضرت نعیم عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر جمعے کو دوپہر کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے، اور یہ مشہور تابعی تھے، ان کا نام نعیم تھا، مجبر ان کو کہا گیا خوشبو کی دھونی دینے والا۔ تو نعیم مجمر کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ نے بسم اللہ جہری طور پر پڑھی، تو جہرن جو پڑھتے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها إحدى آیاتها رواہ الدارقطنی وصوب وقفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم سورہ فاتحہ پڑھو تو ساتھ میں بسم اللہ بھی پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا اور اس کے موقوف ہونے کو درست قرار دیا۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول، ان کا یہ فرمان کہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، کیوں کہ یہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ اب بسم اللہ جہری پڑھی جائے یا سری پڑھی جائے، دونوں طرح درست ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن رفع صوته وقال آمین، رواہ الدارقطنی وحسنہ والحاکم وصححہ ولی ابی داود والترمذی من حدیث وائل بن حجر نحوہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ام القرآن فاتحہ کی قرات سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے آمین کہتے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا اور حسن کہا، امام حاکم نے بھی روایت کیا اور صحیح قرار دیا، اور ابو داود اور ترمذی میں جناب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی طرح مروی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہری نمازوں میں مغرب، عشاء، فجر، جمعہ وغیرہ وغیرہ میں جب فاتحہ پڑھ لیتے تو اس کے بعد آمین کہتے، جیسے پیچھے حدیث گزری کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور ولضالین کے بعد آمین کہا اور فرمایا کہ میری نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز کی جیسی ہے۔ تو پیارے نبی سے معلوم ہوا کہ آمین کہنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس تعلق سے دیگر روایات بھی ہیں، جناب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی علیہ السلام نے آمین کہی اور اپنی آواز کو دراز کیا۔ ابو داود اور سنن دارمی، آپ نے آمین بلند آواز سے کہی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان
باب جہر الامام بالتامین حدیث نمبر 780، اور اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 410۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام آمین کہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ بھی آمین کہے۔ اب امام جہرن آمین کہے گا تو مقتدی سنے گا، جب امام کہے گا تو مقتدی بھی کہے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھا کرتی تھی، صحیح بخاری تعلیقاً۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس قدر یہودی بلند آواز آمین کہنے سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں، تم کثرت کے ساتھ آمین کہا کرو۔ سنن ابن ماجہ باب الجہر بآمین حدیث نمبر 857۔ اسی طرح سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر اور آمین پر حسد کرتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 856۔ تو میرے پیارے بھائیو، ان حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ آمین اونچی کہنی چاہیے جہری نمازوں میں، امام بھی اور آمین بھی، امام بھی اور مقتدی بھی۔ اب یہاں پیارے نبی نے فرمایا اونچی آمین سے یہودی چڑھتے ہیں، تو کیا مطلب؟ مسلمان کو آمین سن کر خوش ہونا چاہیے، باغ باغ ہو جانا چاہیے، پھول جانا چاہیے۔ لیکن ہائے افسوس کہ جب اہل الحدیث بلند آواز سے آمین کہتے ہیں تو یہودی تو اسرائیل میں ہیں، یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اہل الحدیث جہری نمازوں میں امام اور مقتدی آمین کہتے ہیں اور دیوبندی اور بریلوی چڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی بلند آواز آمین کہنے سے چڑھتے ہیں، اور یہاں دیوبندی اور بریلوی کلمہ پڑھنے والے مسلمان اہل الحدیث کے نماز پڑھنے پر بلند آواز سے آمین کہنے پر چڑھتے ہیں۔ میرے استاد جناب عبد الرحمن جامی صاحب، جو کہ ابھی زندہ حیات ہیں، بیمار ہیں، شوگر انتہائی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ ان کے ایمان کو بھی تندرست فرمائے اور اللہ ان کی جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرے۔ میں جب دیوبندی تھا اور جناب حافظ عبد الرحمن جامی صاحب سے قرآن مجید حفظ کیا کرتا تھا تو میرے استاد مجھے کہتے تھے، اقبال بڑے ہو کر کہیں اونچی آواز سے آمین کہنے والا مت بن جانا، سوئے بچے اٹھ پڑیں گے اور بچے ڈر جایا کریں گے۔ میں اہل حدیث ہوا، میں نے پیارے نبی کی یہ حدیث بلوغ المرام میں جامعہ دعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مریدکے میں عبد الرحمن ثانی صاحب ابن حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے بلوغ المرام پڑھی۔ وہ دن بھی 1998 اور آج 2017 میں یہ حدیث پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں بلند آواز سے آمین کہنے پر یہودی چڑھتے ہیں، اور جب میں نے آمین کہنا شروع کی اور اہل الحدیث بنا، اسرائیل تو میں ابھی تک نہیں گیا، لیکن یہاں میں نے دیوبندیوں اور بریلویوں کو دیکھا کہ جو بلند آواز سے آمین کہنے پر چڑھتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک مزید واقعہ بھی سنا دوں۔
یہی میرا شہر ڈیرہ اسماعیل خان، محلہ گڑی سدوزئی، دیوبندی مسجد، جب میں شروع اہل حدیث ہوا اور وہاں جا کر نماز پڑھنے لگا، میں نے بھی آمین کہی۔ میرے ساتھ میرے دو چھوٹے بھائی، جن میں سے ایک آج جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ میں جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مرکز صحابہ سے فارغ التحصیل ہو کر جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ میں زیر تعلیم ہے، اور میرا اس سے چھوٹے بھائی سے بڑا بھائی محمد جاوید مدرس بہاولپور میں، ہم تین بندے اور ایک چوتھا اہل حدیث کوئی ایک اور، ہم نے عشاء کی نماز میں 4 بندوں نے آمین کہی، نارملی آمین۔ اس دیوبندی مسجد کے امام صاحب نے جب سلام پھیرا نماز سے، میری ایک رکعت رہ چکی تھی، جب نماز سے سلام پھیرا، کھڑے ہو کر پیچھے کی طرف منہ کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ اونچی آواز سے آمین کرتے ہیں یہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ آمین اپنے منہ میں کہیں، آہستہ کہیں۔ تو پیارے نبی فرما رہے ہیں بلند آواز آمین سے یہودی چڑھتے ہیں، جبکہ میں نے پاکستان ہندوستان میں یہ دیکھا، باقی دیکھنے والوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہاں نماز میں جب اہل الحدیث بلند آواز سے آمین کہتا ہے، دیوبندی اور بریلوی چڑھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانے۔ کلمہ پڑھنے والے کو تو آمین سن کر خوشی سے باغ باغ ہونا چاہیے، یہود کی مخالفت میں۔ کجا یہ کہ کلمہ پڑھنے والا بلند آواز آمین کہنے سے چڑھے، اس کو برا لگے، اور اونچی آواز میں آمین کہنے والوں کو کہے کہ نکل جاؤ مسجد سے، دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں نہیں آنا، تو یہ کلمہ پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بلند آواز آمین کہنے سے چڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب آپ نے ولضالین کہا تو فرمایا آمین۔ ابن ماجہ 854۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی مسلمانوں سے 3 باتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں، ان میں سے نمبر 1 سلام، نمبر 2 صفوں کی درستی پر، اور نمبر 3 امام کے پیچھے آمین کہنے پر۔ اسے امام طبرانی نے بیان کیا۔ اسی طرح اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب امام ولضالین کہتا تو لوگوں کی آمین کہنے سے مسجد گونج اٹھا کرتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا، بیت اللہ میں جب امام ولضالین کہتا تو بلند آواز سے آمین کہتے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ اور آج بھی حرمین میں جہاں اہل الحدیث کی امامت، امام بھی بلند آواز سے آمین کہتا ہے اور مقتدی بھی۔ نہ جانے حرمین میں جانے والے دیوبندی بریلویوں کا کیا ہوتا ہوگا جو ہندوستان پاکستان میں آمین اونچی کہنے والوں کو مسجد سے بھگا دیتے ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمت الرحمان، امام احمد علیہ الرحمت الرحیم فرماتے ہیں نماز میں جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے تو امام اور مقتدی دونوں کو بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ اسی طرح امام ابن حمام حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درمیانے درجے کی آواز سے آمین کہنا پسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہتے اور مقتدی بھی آپ کی آمین کی موافقت کرتے۔ جارن آمین کہنے کی احادیث
تعداد کے لحاظ سے صحیح اور سند کے لحاظ سے بہت زیادہ صحیح ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا اور آہستہ پڑھنا فاتحہ کے ساتھ دونوں طرح درست ہے۔ اور آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا جہری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں بلند آواز سے آمین کہیں۔ آمین سے یہودی چڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا امام جو خود سنت اور حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، سنت اور حدیث کے مطابق نماز پڑھنے والے سے چڑھتا ہے، آمین خود نہیں کہتا، آمین کو برا بھی کہتا ہے، رفع الیدین خود نہیں کہتا، رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دمیں بھی کہتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ ایک تو خود سنت کا تارک، دوسرا سنت سے چڑھنے والا، سنت کو برا سمجھنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔